ایک دفعہ کسی شخص نے امام مسجد سے کہا کہ مولانا کل میں مسجد نہیں آؤں گا، تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا میں اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اپنے فونوں پر لگے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دعا کرتے وقت میسج دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کسی کونے میں کوئی کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب سب سننے کے بعد کہا کہ آپ مسجد نہ آنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیں، پھر اگر آپ کو بعد میں لگے کہ آپ نے مسجد نہیں آنا تو پھر آپ نہ آنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو امام صاحب اپنے حجرے میں گئے، ایک پانی کا بھرا ہوا گلاس لے کر آئے، تو اس شخص کو کہا کہ یہ گلاس پانی کا بھرا ہوا اپنے ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے میں 2 چکر لگائیں اور پھر میرے پاس آ جائیں، مگر ایک دھیان رکھنا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے۔ تو اس نے کہا کہ بلا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں آرام سے کر سکتا ہوں۔ تو اس نے گلاس پکڑا اور پوری احتیاط سے مسجد کے 2 چکر لگائے، تو پھر مولانا کے پاس آ کر خوشی سے بتایا کہ مولانا میں نے 2 چکر لگائے ہیں لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا یہ بتائیے کہ جب مسجد کا چکر لگا رہے تھے تو اس دوران کتنے لوگ فون پر بات کر رہے تھے اور کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے اور محلے کی باتوں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ بلا میرا سارا دھیان اس گلاس پر تھا کہ کہیں پانی نہ چھلک جائے، تو میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اسی طرح جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان اپنے خدا کی طرف رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے اعمال کی بنا پر۔ تو آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کریں اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو مجھے کامنٹس باکس میں ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایک دفعہ شیئر ضرور کر کے جائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جب میں نے اپنا سوشل میڈیا اوپن کیا نا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آگے اف تک کرنے کا حکم نہیں دیا، وہاں مدینہ شریف میں نبی کے سامنے ہمیں یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، آ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر 20 حج کروائے ہیں، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو سنیں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جب پہلی چیخ ماری تھی نا، اس چیخ کا تو آدھا حصہ بھی ادا نہیں کر پایا۔ تو جس اسلام نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو کے اس دنیا سے چلے گئے تو ناکامی آپ کا مقدر بن جائے گی اور آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہی رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اگر اچھی لگے تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ میں ہوں آرن مغل۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 500 درہم حق مہر ادا کیا۔ آپ 3 سال تک اپنے میکے میں رہیں۔ 3 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت ہمارے نبی کے گھر میں آپ کی ضیافت کے لیے سوائے ایک پیالے دودھ کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جسے آپ نے بھی نوش فرمایا اور حضرت عائشہ نے بھی پیا۔ اور پھر شادی کے بعد آپ جب جس حجرے میں رہیں اس کے کل کائنات ایک چارپائی اور ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تکیہ تھا اور کچھ مٹکے تھے جس میں آپ کھجور اور پانی رکھتے تھے، اور آپ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ آپ کھڑے ہوتے تو اس کی چھت کو آپ چھو سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کب اور کس نے بنایا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے، اور ابھی جو آپ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اس کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں اور کتنی بار اس کو بدلا جا چکا ہے؟ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ پہلا، خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔
खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 साल पहले हुई थी और अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने सोचा कि शायद अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे नाराज़ हो गया है, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श के नीचे एक खाना काबा तमीर किया और उसका तवाफ करने लगे, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। सूरत तूर में अल्लाह सुब्हान व तआला बैतुल मामूर का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, बैतुल मामूर फरिश्तों का खाना काबा है जो बिल्कुल काबा शरीफ के ऊपर है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है उसको दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। ज़मीन पर भी सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने ही बनाया था और उन्होंने ही तमीर किया था, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले इस खाना काबा का तवाफ किया था। सुभान अल्लाह। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि खाना काबा का तवाफ सबसे पहले किसने किया था और किसने बनाया था। अगर आपकी वजह से किसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह सुब्हान व तआला के वो 4 नबी जो बहुत ज़्यादा रोए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ ज़रूर सुन के जाना और स्किप मत करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला के तमाम नबी और पैगंबर सब गुनाहों से पाक हैं। वो जो भी किया करते थे अल्लाह के हुक्म से ही किया करते थे, और हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि अल्लाह हमसे और हमारी कौम से राज़ी हो जाए। उनमें से ये जो 4 नबी हैं वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रोए हैं। पहले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब जन्नत से निकाले गए तो वो बहुत ज़्यादा रोए और अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन जब वो इस मीन पर लाए गए तब भी वो बहुत ज़्यादा रोया करते थे और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगा करते थे। और दूसरे नबी हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतना रोए कि उनकी आंखों में सफ़ेदी आ गई। और तीसरे नबी थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के खौफ से बहुत ज़्यादा रोया करते थे। अल्लाह के खौफ से उनकी आंसू कभी खुश्की नहीं होते थे। और आखिर में हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी उम्मत को लेकर बहुत ज़्यादा रोया करते थे। 3 दिन और 3 रातें गारे हिरा में गुजार दी, जब तक कि अल्लाह सुब्हान व तआला का फैसला नहीं आ गया कि ए नबी गम न कर, मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में खुश कर दूंगा। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखा और फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और कहा कि या अल्लाह आयशा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अगले भी और पिछले भी। हज़रत आयशा ये दुआ सुनकर इतनी खुश हुई कि आपकी गोद मुबारक में अपना सर रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये दुआ सुनकर बहुत खुश हो रही हो? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि जी या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये दुआ हर रोज़ मैं अपनी उम्मत के लिए भी करता हूँ। इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों के लिए सारी ज़िंदगी रोए, और हमने उनको वापसी में क्या दिया, सोचिएगा ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर।